بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناصر، کے میں گرفتاریوں کا آغاز شروع ہو گیا، چھاپے، گھر گھر تلاشی، اور عثمان بزدار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رانگ نمبر نکلے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ اس سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ بہت سے اور معاملات ہیں کہ پرویز الہی کی جو آنکھ مچولی چل رہی ہے وہ کیا ہے، یہ ساری معاملات آپ تک پہنچاؤں گا، اور نئی انفارمیشنیں بھی دوں گا، انکشافات بھی دوں گا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کہاں تک پہنچے ہیں، یا نئی جو کنگز پارٹی بنی یا نئے گروپ جو بنے وہ کون کون سے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، پھر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی رواداری اور برداشت کے ساتھ۔ جی ناظرین، عثمان بزدار رانگ نمبر نکلے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں شہباز گل۔ اور شہباز گل کون ہے؟ جو عثمان بزدار کے معاون خصوصی تھے، یا مشیر تھے، یا ان کے اسپوک مین تھے، ترجمان تھے، اور ان کے ساتھیاں رہے۔ وہی اب کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار باسرونی نے ایک قسم کی لعنت نہیں بھیجی، باقی سب کچھ کہہ دیا۔ اور نے کہا عثمان بزدار تم تو بزدل آدمی ہو، ہم تو تمہیں سردار سمجھتے تھے، بہادر سمجھتے تھے، نڈر سمجھتے تھے، لیکن تم تو عورتوں سے بھی کمزور نکلے۔ عورتیں جیلوں میں ہیں اور تم فرار ہو گئے، بھاگ گئے، عمران کا ساتھ نہیں دیا جس عمران نے تمہیں بہت زیادہ عزت دی۔ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے کون ہے شہباز گل؟ یہ وہی ہیں جو کہتے تھے رندہ پھیر دیں گے۔ اب رندہ پھرا ہوا ہے تو خود ملک سے باہر ہے، باہر سے تیر چلا رہے ہیں، کہاں؟ سوشل میڈیا پہ، اور عثمان بزدار پر پھٹ پڑے، کہہ رہے ہیں عثمان بزدار سے یہ امیدیں نہیں تھی جو اس نے کیا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ تم پہلے دن سے ہی ہمارے نہیں تھے، کسی اور کے ایجنٹ تھے۔ اب ان کا ڈیزینیشن کیا یہ بھی سن لیں۔ وہ ایجنٹ فار تحریک انصاف، یا ایجنٹ فار یعنی فارن ایجنٹ فار عمران خان، یہ انہوں نے اپنا ڈیزینیشن خود ہی بنا لیا، اور وہاں وہ وکالتیں کر رہے ہیں، بلکہ تنقید کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں پر۔ فی الحال تو سب سے پہلے جو انہیں وار کیا ہے وہ عثمان بزدار پر، اور وہ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار تمہاری اوقات یہ تھی، ہم سمجھتے تھے کہ تم سردار ہو، تم تو پتھروں پہ سو کے ٹائم گزارا، تمہارے گھر میں بجلی نہیں تھی، تمہارا معیار یہ تھا، عمران خان نے تم پر اعتماد کیا اور تمہیں وسیم اکرم پلس کہا، لیکن تم تو صرف نیب کے 10 نوٹسز پہ ہی ڈھیر ہو گئے، بالکل ریت کی دیوار نکلے۔ اچھا چھوڑے اس بات کو۔ دوسرے وزیر اعلیٰ ہے کون؟ پرویز الہی۔ 4 وزراء اعلیٰ کی آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی 4 وزراء اعلیٰ کہاں ہیں۔ پرویز الہی پکڑے گئے بڑی بھاگ دوڑ کے ساتھ، اینٹی کرپشن نے پکڑا اور بڑے ٹائم ضائع کیا، یعنی کئی ہفتے لگ گئے ان پہ، ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور آخر کار پکڑے گئے ایک ڈرامائی انداز میں پکڑے گئے۔ اگلے دن عدالت میں پیش ہوئے، بری ہو گئے۔ ریمانڈ مانگا گیا تھا، کوئی ریمانڈ نہیں، ان کو رہائی مل گئی۔ پھر ان کو لے گئے گوجرانوالہ، وہاں سے نکلے رہائی کے بعد تو پھر پکڑے گئے، پھر گوجرانوالہ لے گئے، گوجرانوالہ میں پھر اگلے دن پیش کیے گئے، پھر وہاں سے بری ہو گئے۔ اربوں کی کرپشن کا نام تھا، ان پر کیس تھا، لیکن بری ہو گئے۔ اب وہاں سے بری ہوئے تو پھر پکڑے گئے، اور گوجرانوالہ سے پھر واپس لاہور بھیج دیے گئے۔ اب کیا ہے؟ اب پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا کیس ہے، اور خالی وہی نہیں پکڑے گئے، پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری رائے ممتاز کو بھی پکڑ لیا کہ وہ سہولت کار تھے پرویز الہی کے۔ اور یاد ہوگا آپ کو ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے محمد خان بھٹی پہلے ہی پکڑے گئے، اور انہوں نے بہت سے انکشافات کیے، وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، یعنی جیل میں۔ تو ان کے انکشافات کے حوالے سے یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب معاملات آگے چل رہے ہیں، گروپنگ بن رہی ہے، تحریک انصاف کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ میں یا کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی سیاسی پارٹی کو توڑ جوڑ اس انداز میں کی جائے، لیکن سیاست کا یہ رجحان ہے کہ جب الیکشن نزدیک آتا ہے، اور الیکشن اب نظر آ رہا ہے کہ شاید اکتوبر میں ہو جائے، تو پرندے اڑنے شروع ہو گئے، گروپنگ ہو گئی۔ ایک تو 9 مئی کا واقعے نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں کہیں کا، اتنا خطرناک واقعہ کہ وہ 9 مئی جو ہے وہ 9/11 سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں معافی نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بڑی ناراض ہے،
لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں وہ اپنے دائیں بائیں ہو گئے. کون ہے؟ اسد عمر ایک جنرل کے صاحبزادے ہیں، ان کے دوسرے بھائی مسلم لیگ نون میں، دوسری جانب پرویز خٹک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، فواد چودھری، شیخ رشید، مطلب کس کا آپ نام لیں گے، یہ سب جو دائیں بائیں ہو رہے ہیں ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ جہانگیر ترین ہیں جو اپنا گروپ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سینچری مکمل ہو گئی ان کی. جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں علیم خان. علیم خان نے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف اور عمران خان کو مضبوط کرنے والے دو ہی افراد تھے مالی طور پر. میاں والی کا جو پہلا جلسہ عمران خان نے کیا اس کے لیے میں نے 25 لاکھ عطیہ دیا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا سارے انتظامات تم کرو، تم پر مجھے اعتبار ہے، لیکن انہوں نے پھر میرے ساتھ ہاتھ کر دیا. اور یہ عمران خان صاحب نے ہر محسن کے ساتھ ہاتھ کیا، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، چاہے علیم خان ہو، چاہے جہانگیر ترین ہو. اور ہاتھ کیا عمران خان کے دوست قریبی ساتھی علیم خان کا کہنا ہے کہ پیسے ہم لگاتے رہے، پارٹی کو مضبوط ہم کرتے رہے، سارا کام ہم نے کیا، ترین نے کیا. لیکن جب الیکشن کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے ترین کو، جہانگیر ترین کو. ان کو وہ میٹھی گولی دی اور مجھے کہا تمہیں وفاق میں لے کے جائیں گے، ہاؤسنگ کی منسٹری دیں گے. لیکن میں نے اسی وقت انکار کر دیا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ تمہیں لے کے میں وفاق میں جاؤں گا. اور جب الیکشن آئے تو باجی مکاسی معاملات طے تھے، لہذا مجھے وفاق سے ہرا دیا گیا. میں اسی حلقے میں صوبائی اسمبلی کی نشست جو ہے بھاری اکثریت سے جیتا اور وہاں سے مجھے 5-7 ہزار سے ہرا دیا گیا، صرف اس لیے کہ میں وفاق میں وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے، اسی مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا یہ سارے معاملات ہم نے سہے بڑی مشکل سے، جہانگیر ترین نے بھی سہے، اور جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کروا دیا گیا، یعنی ان کو بھی آرام سے نکال دیا گیا. یہ سب عمران خان صاحب کی اپنی مرضی سے ہوا. یہ دعویٰ ہے ان کا علیم خان کا، ہم یا آپ کو یہ انکشاف نہیں کر رہے، یہ ان کے قریبی ساتھی کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میرا ان کا واسطہ کہاں سے پڑا تھا کہ مجھے کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور میں شوکت خانہ میں مریض کے حیثیت سے گیا تھا. وہاں سے ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر چل دوستی ہو گئی، دوستی کے بعد قربت، پھر سیاسی ساتھ ہو گیا اور یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے. اب پرویز الہی کا جو کیس ہے، دوسرے وزیر اعلیٰ جو ہے پرویز الہی کی بات کرتا ہوں جب، تو پرویز الہی پہ اب بہت زیادہ غبن کے ہیں، کرپشن کے ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. لیکن یہ صرف آنکھ میں چولی ہوگی، لگتا ہے یہاں بھی نہیں. کیوں؟ جس طرح یاسمین راشد کے شواہد موجود ہیں، سارے معاملات موجود ہیں، مقدمات موجود ہیں، لیکن ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. تاہم خواتین جو پکڑی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، نرم گوشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ جناب ان کے کیس ملٹری کورٹ میں نہ چلائے جائیں، انہیں انسداد دہشت گردی میں. اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کا پہلا وہ نتیجہ آ گیا. یاسمین راشد ویڈیو آڈیو سب کچھ ہونے کے باوجود، قیادت کرنے کے باوجود شرپسندوں کی، ان کو بری کر دیا گیا. لہذا معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دوسرے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو جیسے ہی ساری صورتحال کا پتہ لگا تو حالانکہ وہ گئے تھے اسد قیصر کے ساتھ بل کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے. کیوں؟ کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھا سا راستہ تلاش کر سکے. لیکن وہ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے خیر بات کر دیا تحریک انصاف کو اور انہوں نے اپنی جان بچا لی. اسد قیصر ابھی تک تذبذب میں ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ابتدائی ساتھی ہیں KPK کے، اس میں اسد قیصر، شاہ فرمان جو سابق گورنر ہے، اور شوکت یوسف زئی جو بنیادی طور پر ایک صحافی ہیں اور 2 دفعہ وہ ممبر الیکٹ ہوئے صوبائی اسمبلی کے دونوں چنوٹ میں. تو یہ 3 افراد ان کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ 3 ساتھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اطلاعات یہ ہے کہ شاہ فرمان صاحب نے بھی بیوریا بسترا باندھ لیا ہے. پرویز خٹک تو سائٹ پہ ہو چکے ہیں اور شوکت یوسف زئی پیچھے رہ گئے جن کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا نامعلوم افراد کی طرف سے. تو یہ ہے جناب 4 وزرائے اعلیٰ خان کے دور کے جو اب خان سے بہت دور ہیں. اور چوتھے جو ہیں وہ محمود خان،
وہ بھی بڑے ان کے پسندیدہ تھے، لیکن اس وقت پہلے ان کی آئی تھی اطلاع کہ گرفتار ہو گئے، لیکن اب یہ نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان کی بھی تعلقات اور معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید پریس کانفرنس جلد سامنے آ جائے گی۔ تاہم KPK میں چھاپے مارے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ ایک ہے وہ عاطف خان اور ایک ہے مراد سعید، جن کے مسئلے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں کہنے والے کہ شاید وہی پکڑے گئے کرک میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن ابھی نام صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور ہے تیمور جھگڑا، ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ یہ 3-4 افراد ہیں جن کو KPK میں خاص طور پر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تاہم معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوتے نہیں لگ رہے، بگڑتے جا رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اب تو لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کا انجام بھی الطاف حسین والا ہوگا، کیونکہ اسی طرح کی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ان پر بھی پابندی لگائی گئی، ان پر بھی پابندی لگائی گئی، اور اب میڈیا پر تو ان کا نام لینا بھی جرم ہو گیا، تو معاملات تو گڑبڑ ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ بچائے، کیونکہ ایسے معاملات اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ جس انداز میں جمہوری انداز میں اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، جسے جرم کیا اس پر مقدمہ چلنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ توڑ جوڑ سے پارٹیاں ختم کر دی جائیں یا دباؤ سے کسی کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ اگر مجھے ریاست سے باہر بھیجا گیا، سیاست سے آؤٹ کیا گیا اور دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو پھر میں دوبارہ لوٹوں گا، اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کے کھیلوں گا، اور میری آمد جو ہے اور میرا استقبال جو ہے امام خمینی جیسا ہوگا۔ خوش فہمی اور غلط فہمی میں بالکل معمولی سا فاصلہ ہوتا ہے، بہرحال انہیں یہ خوش فہمی ہے۔ اللہ کرے ان کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ پہلے بہت سی غلط فہمیاں تھیں ان کو، جس پر ان کے خلاف بہت سے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اب اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔